دنیا کے جتنے بھی اسٹریٹجی میکرز ہیں نا، میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، اپنی ساری اسٹریٹجیز کو بنائیں. ان کی اسٹریٹجیز جب اپنے اوج کمال پہ پہنچیں گی نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خیرات لیتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ سرکار کی اسٹریٹجی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر دنیا کے تمام اسٹریٹجی میکرز کی اسٹریٹجیز ختم ہوتی ہیں، دم توڑتی ہیں. ذرا سوچئے، مہاجرین ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہ آ رہے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے، ظاہر ہے ان کو اس وطن سے نکالا گیا جسے مکہ پاک کہتے ہیں. اب مدینہ پاک کا انہوں نے سفر کیا ہے اور سرکار علیہ السلام کی آواز مبارک پر لبیک کہا ہے. یہاں انصار موجود ہیں، انصار معاشی طور پہ مستحکم ہے، ان کا وطن ہے. سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے مواخات کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ کروا دی، اور ایسی بانڈنگ کہ وہ معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوئے اور معاشرتی طور پہ بھی مضبوط ہوئے. اور جو مدینہ کے تحفظ کا تصور ہے وہ سب سے پہلے ایک یکجہتی کی صورت میں سامنے آ گیا. تو سب سے پہلا کام تو سرکار علیہ السلام نے مواخات مدینہ کا کیا. اب ظاہر ہے بہت سی چیزوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام سرکار علیہ السلام نے اور فرمایا کہ میثاق مدینہ کی صورت میں ایک ایگریمنٹ کیا وہاں کے یہودیوں کے ساتھ، جو 3 قبائل وہاں پر رہتے تھے اور دیگر جو غیر مسلم رہتے تھے. اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے وہ بھی ظاہر وہاں پہ رہتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، یعنی داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی مدینہ پاک کو آپ نے مضبوط فرمایا. پھر آپ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جسے میں اگر مسلمانوں کا جنرل ہیڈ کوارٹر کہوں، GHQ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ جہاں سے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوا بلکہ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور خاتمیت کا بھی اعلان ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں، ان کی مئیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کی ثنا اور توصیف کیا کرتے تھے، اس کی عبادتیں کیا کرتے تھے. یعنی وہ عبادت گاہ پہلی عبادت گاہ اس اعتبار سے ٹھہری. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو صرف عبادت کے لیے مختص نہیں کیا. سماجیات کی بات ہو تو وہ مرکز تھا، آپ سیاسیات کی بات کریں تو وہ مرکز تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے مسائل کی اگر بات ہو تو ان مسائل کے حل کے لیے جس جگہ کو مرکز بنایا وہ مسجد نبوی کو بنایا، اور اسی مسجد نبوی کے ایک کونے میں اصحاب صفہ کے لیے ایک چبوترا باقاعدہ جو ہے بنایا گیا، یعنی صفہ کے نام سے ایک چبوترا بنایا گیا. اور آپ دیکھیے ناظرین، ویسے تو پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ یوں کہیے کہ علم کا مرکز، جسے آپ پہلا مدرسہ کہہ لیں، پہلا اسکول کہہ لیں، پہلی یونیورسٹی کہہ لیں، لیکن اصحاب صفہ میں وہ طلباء کے بیٹھتے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر آپ یہ کہیے کہ اسلام کا پہلا ہاسٹل، یعنی ان طلباء کے لیے جو طلباء افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یعنی وہاں سے تعلیم کی، تربیت کی اور علم کی روشنیوں کا سلسلہ بھی باقاعدہ شروع کیا گیا.